رمضان کریم، محسن انسانیت، فخر دو عالم، نبوت و رسالت کے آفتاب و مہتاب، انبیاء و مرسلین کی تاجدار، نور مجسم، شاف محشر، سرور کونین، محسن اعظم، سید المرسلین، ہادی عالم، رحمت للعالمین، محبوب خدا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ افروز ہوئے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس بجھانے کے لیے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو بآواز بلند فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بآواز آمین کہنے پر تھوڑا حیران تھے کہ آج شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹین سے ہٹ کر بآواز بلند آمین کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل امی آئے اور کہا اے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل نے کہا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اس کے باوجود وہ دوزخ میں داخل ہو گیا، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل بولے جس کے سامنے محبوب خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ محترم قارئین، اب کہنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کی وجہ سے ہی کائنات تخلیق کی گئی ہو، تو کیا ایسی دعا قبول نہ ہوگی؟ روز اول سے قیامت تک شب و روز اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ان دنوں میں بہت سارے دن افضل ہیں۔ یوں تو تمام زمانے، سال، مہینے، دن، رات، اچھی ساعتیں اور صدیاں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، تاہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے خاص اعزاز اور فضیلت سے نوازا ہے۔ رمضان میں ایک خاص روحانی اور جسمانی سرشاری اور کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے نزول اور روزے کا مہینہ قرار دے کر باقی مہینوں سے اعلیٰ اور ممتاز مقام عطا کر دیا ہے۔ ماہ رمضان میں ہونے والی عبادت کا درجہ کم از کم 70 گنا اور زیادہ کی قید نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعہ کے موقع پر خطبہ دیا، وہ استقبال رمضان کے حوالے سے تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا اول رحمت، وسط مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں روزہ فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کے مثل ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے، اور اس مہینے میں جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اور اس کو بھی روزے دار کے مثل اجر ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا درمیان مغفرت ہے اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خادم سے کام لینے میں کمی کی، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کر دو۔ 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس کی دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔
اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت چلا جائے گا۔ سرور دو عالم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کے آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت سلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ کسی شخص کے پاس افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو تو رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص ایک مٹھی کھانا دے دے۔ میں نے کہا، یہ فرمائیے اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو تو شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک گھونٹ دودھ دے دے۔ میں نے عرض کیا، اگر اس کے پاس وہ بھی نہ ہو تو فرمایا، وہ ایک گھونٹ پانی دے دے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ڈھانپ لیتا ہے، اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے، سو تم اللہ کو اس مہینے میں نیک کام کرتے دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی، بس فرمایا، جس نے رمضان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، نفلی نمازیں ادا کیں، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سحر خیزی کے لمحے جو بڑے دل آویز اور افطاری کے روح پرور مناظر جو ایمان افروز ہوتے ہیں ملے ہیں۔ گویا جس طرح بہار کے آنے سے پورا موسم بدل جاتا ہے، اس طرح رمضان کی آمد سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ رمضان خدا کا مہمان مہینہ ہے اور مہمان کا احترام ہر انسانی معاشرے میں احسن طریقے سے کیا جاتا ہے۔